رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 24۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کی آواز پر جواب دو، یعنی لبیک کہو، جب وہ تمہیں اس امر کی طرف، اس چیز کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں عزاداری تحریک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عزاداری کا مفہوم یا معنی، عزاداری سے متعلق جو اجر و ثواب ہے یا جو اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جو تاکید کی گئی ہے، اس سے متعلق عاشورہ کہ جو سرکار سید الشہداء کے مکتب کو زندہ کرتا ہے، سرکار سید الشہداء کو یاد کرنے کے بعض فلسفے، ان چیزوں کو پیش کیا تھا، اور آخر میں یہ بات پیش کی تھی کہ کربلا جہاں اسلحوں کی جنگ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کی بھی جنگ تھی۔ کربلا کے بعد جن پروپیگنڈوں کا سامنا ہوا کہ جو کہ بعد میں بھی ہوئے تھے اور بعض پروپیگنڈے پہلے کے تھے، ان پروپیگنڈوں کو ثانیہ زہرا نے ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، بے بنیاد باتوں کو معاشرے سے ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں سرکار سید الشہداء کا جو میسج تھا، وہ پیغام تھا، وہ پہنچا یا بی بی نے پہنچایا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے بنائی جاتی۔ بہت سی مثالیں اس کی، ہم نے کل بعض مثالیں پیش کی، تاریخ سے ہم نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ اس مقام تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ثانیہ زہرا نے دین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈے تھے اس کو ختم کیا۔ دوسری چیز کی ثانیہ زہرا نے جو حالات فیس کیے ہیں اور معاشرے نے دیکھے، کربلا میں جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، اور ثانیہ زہرا نے اس کو معاشرے تک، لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج صرف یہ کہ انسان اگر واقع کربلا میں ہر جہت سے درس ہے، ہر جہت سے درس ہے، بشرطے کہ ہم درس لینا چاہیں۔ عبرت کے لیے روایت میں ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز میں عبرت ہے، معاشرے کی، کائنات کی ہر چیز میں عبرت ہے۔
تو جب دنیا کی ہر چیز میں عبرت ہے تو کربلا تو واقعہ ہے ہی ہم کو درس دینے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ لہذا کربلا میں ہر اعتبار سے جو آدمی جتنی عقل کے ساتھ کربلا کو سمجھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اس کو اس معیار کا درس کربلا سے مل جائے گا۔ حتیٰ ایک انسان سے واقعے کو بھی سنتا ہے اور اسی بیسک اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تب بھی اس کو درس ملے گا۔ بہت واضح درس جو بہت ایک دم بنیادی اور بیسک ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں ہر سن و سال کے لوگ تھے، کم سن بچے تھے۔ ہم نے ظاہراً 2 الگ الگ جگہوں پہ یہ گفتگو کی ہے۔ سرکار سید الشہداء کی شہادت سے پہلے جناب عبداللہ بن حسن شہید ہوئے، تقریباً 10 سال کے تھے، اور شہادت کے بعد ایک بچہ جو ظاہراً محمد بن ابو سعید بن عقیل ظاہراً نام تھا، فوراً بعد شہید ہوئے۔ یہ بھی تقریباً 10 سال کے تھے۔ یہ جب بھگدڑ مچ رہی تھی اور خیمے پہ امام حسین کی شہادت کی خبر آئی اور سب مضطرب تھے، پریشان تھے، گریا کر رہے تھے، ایسی صورت میں یہ پریشان ہو کے نکلے۔ ان کی ماں سامنے کھڑی تھیں اور ایک سپاہی ملعون آیا اور آنے کے بعد اس نے ان کے سر کو قلم کر دیا، ماں کے سامنے بچے کو قتل کر دیا۔ ہر سن و سال کے لوگ تھے، ہر سن و سال کی قربانی دی گئی، 6 مہینے سے لے کے بزرگ سال تک کی قربانی، بچہ، جوان، نوجوان، بوڑھا، ادھیڑ، جو کیٹیگری ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے ہر صنف کے لوگ تھے، مرد عورت دونوں۔ تیسری طرف سے ہر مکتب فکر و مذہب کے تقریباً لوگ تھے، اکثر کئی مذہب کے، عیسائی، مسلمانوں، مختلف فرقے۔ تو ایک بہت واضح جو میسج ہے وہ یہ کہ کسی بھی ایج میں ہوں ہم، کسی بھی حالت میں ہوں ہم، زمانے کی مشکلات ہمارے راستے کو بدل نہیں سکتی، ہمارے ارادوں کو توڑ نہیں سکتی۔ اب تصور کیجئے کہ ثانیہ زہرا اور اس چیز کی دشمن کی طرف سے کوشش کی گئی، وہ بات آئے گی انشاءاللہ، ظاہراً کچھ چیزیں اس میں سے آج بھی آئیں، شاید آئے۔ ثانیہ زہرا کی جنہوں نے اپنے گھر کو اجڑتے دیکھا، ایک دوپہر میں اتنے سارے لاشیں دیکھے، جنازے دیکھے، اس میں عزیز ترین جناب علی اکبر کی شہادت، اونو محمد کی شہادت، سرکار سید الشہداء کی شہادت، جناب قاسم کی شہادت، جناب علی اصغر کی شہادت، جاتے وقت ان سارے لاشوں کو بے گور و کفن دیکھا۔ پھر اس کے بعد راستے میں انتظام کیا گیا کہ ذہنی اعتبار سے کافی پریشر ڈالا جائے۔ راستے میں اعلان ہوا کہ یہ لوگ شکست کھا گئے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ خروج کیا ہے۔ مختلف طرح کے اعلانات کیے گئے، بازار میں تماشائیوں کو جمع کیا گیا، یعنی جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہوا تاکہ یہ فکری ارادے کے اعتبار سے کمزور پڑ جائے۔ لیکن صلوات میں محمد والے تاکہ یہ ارادے کے اعتبار سے کمزور پڑ جائے۔ لیکن ان ساری کوشش کے باوجود جس وقت ثانیہ زہرا، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو، جب بولیں، جب تشریف لے گئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاتون کا جو مزاج ہونا چاہیے، وہ روایت نے بھی اس چیز کو نقل کیا، اس طریقے سے لے گئیں کہ لوگ تشریف لے گئیں کہ لوگ متوجہ نہ ہوں، جا کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں کہ لوگ خوب، کوئی بھی خاتون یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بہت بڑا اخلاقی فرق ہے۔ اور یہاں پہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بیچ میں ہم جسے کہتے ہیں بریکٹ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج کے دنیا میں جو کلچر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ کلچر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ خاتون اس انداز سے باہر نکلے کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ غلط کلچر ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس کے لیے بہت سارے علماء کے اور فقہا کے مسائل یا ان کی باتیں وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مینیج کرتی ہیں یا ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ایک شریف خاتون کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نکلتی ہے، کہیں جاتی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ ثانیہ زہرا اسی انداز سے گئیں، مجبوری تھی دربار میں، ورنہ کوئی اختیار میں دربار میں نہیں جاتا ہے، جا کے گوشے میں ایسے بیٹھ گئیں کہ کوئی متوجہ نہ ہو۔ خود کوفے کے معاملے کو اگر آپ لے لیں تو ملعون عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ کون ہے یہ خاتون؟
تو بعض روایات کے اعتبار سے ایک بار پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ کہاں ہے؟ ابن زیاد کا دربار ہے، یہ محلے بنی ہاشم نہیں ہے، کوفہ ابن زیاد کا دربار ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے، ابن زیاد کی باتوں سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اتنا بڑا ظالم و جابر تھا، خاندانی ظالم تھا، اس کا باپ بہت بڑا ظالم تھا۔ تاریخ میں اس کے واقعات نقل ہے، اسی لیے تو کوفے والے انہوں نے امام جناب عقیل کا ساتھ نہیں دیا، اسی کی خوف سے، باقی اور دوسرے علل و اسباب وہ تفصیلات ہیں۔ لیکن اس ظالم کے دربار میں بھی جب وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ کسی کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت علی، کسی کنیز نے جواب دیا کہ کون ہے؟ زینب بنت علی، امام علی کی۔ پھر اس کے بعد یہ متوجہ ہوا ثانیہ زہرا کی طرف، اور پھر اس کے بعد گفتگو کی، اور گفتگو بھی ایسی کی، وہ انشاءاللہ ہم جب اس کو پیش کریں گے تو آپ کی خدمت میں وہ کہ کس انداز سے بی بی نے جواب دیا۔ گفتگو بھی اس طرح سے پیش کی، گفتگو بھی اس نے اس طریقے سے کی کہ ثانیہ زہرا کو بھرے دربار میں مشن کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے غلط ثابت کرے، اس کربلا کی جنگ کو اپنے گفتگو اور پروپیگنڈے کے اعتبار سے ختم کر دے، جو بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی تھیں ان سب کو اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ زہرا نے وہاں پہ خود، جہاں تک یہ خاتون، ابھی دیکھیں تین چیزیں ہو گئیں، تین پہلو ہو گئے۔ ایک پہلو وہ کہ اتنی مصیبتوں کو دیکھ کے آئی ہیں، بازار، ان ساری چیزوں سے۔ دوسرا پہلو یہ کہ ایک خاتون کی جو شان ہوتی ہے کہ دربار میں اپنے آپ کو چھپانا اور ایک شرم و حیا کونے میں بیٹھنا۔ تیسرا پہلو کیا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے سوال کیا تو اب یہاں پہ اگر جواب کمزور ہوگا تو امام حسین کی تحریک پہ اثر پڑے گا۔ وہ خاتون، لہٰذا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری عادت فلاں والی ہے لہٰذا فلاں نہیں کہہ سکتے، نہیں، جب اس کا موقع ہو تو ویسے پیش آئیے، جب اس کا موقع ہو تو ایسے پیش آئیے۔ اب وہی بی بی جو اپنے کو چھپا بھی رہی تھی، وہی بی بی جو ان سارے مراحل سے ابھی اس مضبوطی سے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو جواب دیا کہ جسے کہتے ہیں وہ تل ملا کے رہ گیا اور کچھ نہیں کر پایا، اور آخر میں جب اس نے یعنی 2-3 جہد کو اگر جمع کیا جائے تو اس نے سوال کیا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پہ وہ بی بی کا تاریخی جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے ذات پروردگار سے سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے، یہ ہم نے بعنوان مثال یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ جو بی بی کے بیان کرنے کی روش ہے، یہ بات ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ جو ہمارے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں۔ یہ جو بی بی کے بیان کرنے کی روش ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بیان کیا، کہاں پہ بیان کیا، سرکار سید الشہداء کے مقصد کو بیان کیا، ہدف کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہی بی بی کی عزاداری ہے۔ اور اس پوری عزاداری میں یعنی آپ نے بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں امام حسین کے شہادت کے ذکر سے مجلس حسین کی بنیاد کو رکھ دیا۔ حتیٰ خود کربلا میں ذکر کر کے آئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ ثانیہ زہرا کا جو بھی بیان رہا ہے، چاہے وہ کوفے کا ہو چاہے شام کو، حتیٰ جسے ہم آزادی کے بعد شام میں ثانیہ زہرا کی برپا کی ہوئی مجلس و عزاداری کہتے ہیں، وہاں کی جو گفتگو ہے، ان ساری گفتگو کو آپ دیکھ لیجئے تو ان ساری گفتگو میں جو چیز بہت بنیادی، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ساری گفتگو میں جو چیز کامن ہے، نہیں، ساری چیزوں میں جو چیز بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ سرکار سید الشہداء کے ہدف، مقصد، تحریک، مشن، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور جو سرکار سید الشہداء جس طریقے سے قوم میں تبدیلی چاہتے تھے اس تبدیلی کی کوشش کرنا۔ اگر یہ چیز ہمارے لیے ظاہر ہے اور واضح، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، سبحان اللہ بھی بہت سوچ کے کہیے گا، ایسا نہ ہو کہ بول کے پھنس جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں کہ ثانیہ زہرا نے جو عزاداری کی بنیاد رکھی اور کربلا کا ذکر کیا تو اس میں یہ پہلو تھے، تو اب یہ انصاف سے بتائیے کہ آج ہماری عزاداری میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا ثانیہ زہرا کی روش سے ہٹ کے ہونی چاہیے؟
امام سجاد علیہ السلام کے روش سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ بی بی کے روش میں کیا ہے؟ اب ضروری نہیں کہ وہی الفاظ ہوں، لیکن بنیاد تو وہی ہونی چاہیے نا۔ کربلا کے مشن کو پہنچانا، کربلا کے اہداف کو پہنچانا، امام کی باتوں کو پہنچانا، امام کے پیغامات کو پہنچانا، امام کے مشن کو احیا کرنا، زندہ کرنا، دین کو زندہ کرنا، دین کو بچانا، یہی چیزیں تو ہیں۔ اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ ثانیہ در واقعی یہ عزاداری، بلکہ اور تھوڑا سا ہم پہلے سے گفتگو کریں، ہم نے نہیں معلوم شاید یہاں یا کسی جگہ پہ یہ بات پیش کی ہے کہ بہت سارے انقلاب تاریخ میں ذکر کیے گئے ہیں اور انقلاب ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ صرف تاریخ کا واقعہ بن کے رہ گئے۔ لیکن کربلا اس انقلاب کا نام ہے کہ جو ختم نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے۔ کربلا کا انقلاب آج بھی تحریک ہے۔ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ تاریخ سے عبرت ہے، لیکن اس واقعے میں ہمارا ہو سکتا ہے کہ کوئی رول نہ ہو، کیونکہ تاریخ میں گزر گیا ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کا انقلاب آیا، آج تاریخ میں وہ ثبت ہے، گزر گیا۔ اب وہ جو انقلاب آیا تھا تو اس میں ہمارے بزرگان کا رول تھا، لیکن خود ہمارا رول اب ہو سکتا ہے نہ ہو اس میں، کیونکہ وہ ختم ہو گیا۔ ابھی پھر انشاءاللہ اگر آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جو انقلاب بعنوان تحریک ابھی چل رہا ہے، زندہ ہے، اس میں ہمارا رول ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے وابستہ ہیں تو، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو کربلا تاریخ ہے یا تحریک ہے؟ صرف تاریخ نہیں ہے۔ سن 61 ہجری بلکہ سن 60 ہجری میں شروع کی ہوئی تحریک ہے کہ جس کا سلسلہ امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے جا کے ملے گا۔ شب عاشور سرکار سید الشہداء نے امام زمانہ کو بھی یاد کیا تھا، اور اسی حوالے سے یاد کیا تھا، روایات میں مقاتل میں موجود۔ یہ سلسلہ جا کے امام کے انقلاب سے ملے گا۔ تو یہ تحریک جو چل رہی ہے، راستے میں ہم ہیں۔ ابھی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہماری مجالس کا مزاج یہ ہو جائے کہ کربلا کو بعنوان تاریخ پیش کیا جائے تو بیان کرنے والا اور سننے والا کربلا کی تحریک میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ وہ اپنی جگہ پہ، کل یہ بات ہو چکی ہے کہ ان چیزوں کے بیان میں ثواب ہے، اجر ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ثواب مقصد تو نہیں ہے نا۔ ثواب حکمت کو تو کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں میں بھی ثواب رکھا ہے، جن چیزوں کو بطور عبادت ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اگر عزاداری اور مجلس میں اللہ کی طرف سے ثواب رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے اللہ کی۔ وہ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہے نا یہ۔ لہذا اگر بعنوان تاریخ بیان ہو رہا ہے تو یعنی اس کا مطلب کہ ہم نے کربلا کو بعنوان تحریک لیا ہی نہیں۔ یہ واقعی کربلا کے ساتھ تحریف ہے۔ تحریک و تحریف میں کنفیوز نہ ہو۔ تحریک حرکت، تحریف بدل دینا، اس میں آخر میں کا ہے، اس میں آخر میں فے۔ تو اگر کربلا ہمارے پاس بعنوان تحریک نہیں ہے تو یہ کربلا میں تحریف ہے، اس کو ہم نے بدل دیا، اس کو ہم نے خراب کر دیا۔ اگر ہم کربلا کو صرف تاریخ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں تو یہ حق کربلا نہیں ادا ہو رہا ہے۔ اور اگر کربلا بعنوان تحریک ہے کہ جس طریقے سے ثانیہ زہرا نے پیش کیا ہے، جو ثانیہ زہرا کے پیش کرنے کی روش تھی، تو پھر ہماری مجلسوں کو بھی تحریکی انداز میں ہونا چاہیے، تاریخی شکل نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ تاریخی شکل، واقعات بیان ہو گئے، اچھا لگا تو واہ واہ کر لیا، برا لگا تو رو دیے، آنسو بہا لیے، اور ایک کمنٹ ہو گیا کہ ہر چیز اچھی ہوئی بری۔ تحریکی شکل، جب اس واقعات کو بیان کیا گیا تو اب اس میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب فرش عزا سے اٹھیں تو اپنا ہوم ورک لے کے اٹھیں، یہ تحریک ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مثلا ہاں آپ لوگ تحریک برپا کیجئے، مثلا جس وقت انقلاب آیا تھا، اور اگر بالفرض ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہاں 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 آگے بڑھیے، انگریزوں سے لڑیے، اچھی بات ہے، اور یہ سب کہہ کے ہم جا کے اپنے یہاں سو جائیں، اچھی بات ہے؟
حتیٰ یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تحریک ہے، یہ بھی نہ کہیں، خالی تماشائی بنے رہے۔ اگر کوئی انسان ایسے انسان کو مانے گا، قبول کرے گا کہ آزادی کی جنگ میں یہ شریک تھا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کی جنگ کا تماشائی تھا، لیکن آزادی کی جنگ کا شریک نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے سن 61 ہجری کے بعد سے امام کے ظہور تک کا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو ایک انقلاب سے گزرا ہے، ایک انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس میں ہمارا ایکٹیو رول ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس راستے دولت کریمہ یا اس راستے کا بیچ کا مجاہد ہے، پھر ہماری وہ بات صحیح ہو جائے گی، یا لیتنی کنت معکم۔ لیکن اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم کو کیا کہا جائے گا؟ تماشائی کہا جائے گا۔ تماشائی تحریک میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ فرش اعضاء و مجلس اعضاء کا حق ہے ہمارے گردن پہ، یوں ہی یہ فرش اعضاء کے لیے اتنی تاکید نہیں کی گئی، اس کی رسپیکٹ، اس کا احترام یوں ہی نہیں ہے، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہے۔ مجلس کیوں برپا ہوتی؟ ثانیہ زہرا کی روش کے مطابق تحریک کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، قیام کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے لیے اہم یہ ہے کہ ہم ایک طرف سرکار سید الشہداء کے اقوال کو دیکھیں تاکہ اس تحریک کی بنیاد ہمیں سمجھ میں آئے، مضبوط ہو۔ خطبہ منہ سے لے کے اور پھر آگے جتنے بھی آپ نے کربلا کے راستے میں اقوال پیش کیے ہیں یا دوسرے شہروں و ملکوں میں جو اسٹیٹس میں لیٹر لکھے ہیں وہ، یا الگ الگ افراد کو جو باتیں کہی ہیں، الگ الگ افراد کو دعوت دی ہے، لیٹر لکھے ہیں، جو بھی اس راستے میں آپ نے فرمایا، تاکہ کربلا کی تحریک ہمارے لیے مضبوط ہو، بنیاد ہم کو معلوم ہو کہ ہے کیا۔ دوسری طرف سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام انہوں نے کربلا کے بعد، اگرچہ ظاہر ہے کہ پہلے کی بھی سیرت اہم ہے، ہم کو جاننا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اس عنوان سے کربلا کے بعد کس طریقے سے اس تحریک کو پیش کیا۔ یہ وہ روش ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو دشمنوں میں کارگر رہا، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو حکمران میں کارگر رہا ہے، حتیٰ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو خود قاتل کے سامنے کارگر رہا ہے۔ یہ اتنا اہم اور اتنا بہترین طریقہ ہے اور روش ہے یہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کل ہم نے گفتگو کی تھی، شاید یہی کی گفتگو ہے، کہ جب کوفے والے جناب مسلم کے خون سے بھی نہیں جاگے تھے، کربلا میں بھی جنگ ہو گئی، وہ نہیں جاگے، لیکن جب ثانیہ زہرا نے اس کو اپنے انداز سے پیش کیا اور جاگ گئے۔ شام والے جن کے پاس بنی امیہ کا دیا ہوا سیکنڈ ہینڈ دین تھا، جب امام سجاد نے اور ثانیہ زہرا نے ان کے سامنے دین پیش کیا تو تبدیل ہو گئے۔ اتنا بڑا انقلاب کہ جس وقت یہ قافلہ شام پہنچا ہے، اس وقت شام والے اتنے خوش تھے کہ شام کی تاریخ میں اتنی خوشی دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ ہر جگہ سجاوٹ، سب نئے نئے کپڑے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، مبارکباد۔ ایک عجیب عالم تھا۔ عموماً عید میں شام میں جیسا کہ روایات میں ایسی خوشی نہیں دیکھی گئی تھی، اتنے خوش تھے جب یہ قافلہ گیا۔ جب ثانیہ زہرا نے اپنی بات پیش کی ہے، اس کے بعد وہی شام والوں نے کالے لباس پہنے، حالت غم میں آئے۔ آسان ہے اتنی دوری سے ان کو یوٹن دلانا اور ایک دم الٹے مقام پہ لے کے آنا۔ مسئلہ یزید کا نہیں تھا، ایک طولانی عرصے سے شام والوں کے سامنے بنی امیہ کے تعریفیں اور قصائد بیان ہو رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی برائیاں بیان ہو رہی تھیں۔ یہ اس پرانی قدیمی کوشش کو قید کی حالت میں رہ کے تھوڑی سی کوشش سے اتنے بڑے معیار و پیمانے پہ تبدیل کر دینا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ روایات ہیں اور یہ معتبر روایات ہیں، مقاتل میں موجود ہیں تقریباً سبھی میں۔ ایسا نہیں کہ کوئی عقیدت کی بنیاد پہ اور جذبات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا یا ہو سکتا ہے، نہیں، یہ کیا ہے بی بی نے، یہ امام سجاد نے انجام دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار سید الشہداء کے ذکر میں، آپ کی تحریک کے بیان میں، کہ اگر یہ روش جو امام سجاد ثانیہ زہرا کی ہے اس کے ساتھ بیان ہو تو اتنی طاقت ہے کہ اچھوں کو موڑ دے،
اچھا تو یہ ذمہ داری اس فرش اعضا کی، اس ممبر کی ذمہ داری یہ آسان نہیں. ہم نے شاید اس سے پہلے بھی کہا، بارہا ہم اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اگر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو ہمیں آپ سب کے 1 گھنٹے کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ بات صرف ہم سے محدود نہیں ہے. جس نے ہمیں بلایا ہے، اگر ہم آپ کے 1 گھنٹے کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. کسی کو بلائیں تو بہت سوچ سمجھ کے بلائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بلا لیں اور مومنین کو جو 1 گھنٹے میں کربلا ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بیریئر، ایک رکاوٹ ہو گئی کربلا کے پہنچنے میں. اب انشاءاللہ 1-2 دن کی گفتگو میں جب تھوڑا سا مجلسوں سے متعلق ذکر کریں گے تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ہلکا اشاروں میں ان چیزوں کو ہم پیش کریں گے کہ جو بعض اوقات روش تبدیل ہو گئی بیان کی اور بہت سی چیزوں کی، تو اس کی کیا، چونکہ جو ہمارے یہاں آج مجلسوں کا معیار معین کیا گیا ہے، یہ در واقع مجلس کا معیار ہو بھی نہیں سکتا ہے. لہٰذا یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے، اس فرش اعضا کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو لوگوں تک پہنچائے. اور چونکہ کربلا تحریک ہے، صرف تاریخ نہیں ہے، لہٰذا کربلا کو ایسے پہنچائیں کہ لوگوں کی فکر کربلائی ہو، فکر کربلائی ہو. ایام اعزاء میں آپ نے سب نے کپڑے تبدیل کر دیے، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پردے کالے ہو گئے ہیں بہت سی دیواروں میں. ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تبدیل ہونا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارے اندر کا جو وجود ہے، ہمارا کردار ہے، جو نفس ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ تبدیل ہو. ظاہر کے تبدیل ہونے سے کیا ہے؟ 2.25 مہینے کالے کپڑے پہنیں گے، نویں کو پھر وہی لال پیلا پہنیں گے، پھر سب ختم ہو گیا، اگلے سال پھر وہی تاریخ. اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے. لیکن اگر عزاداری کے درمیان سرکار سید الشہداء کے ذکر سے ہم تجدید عہد کر لیں، تجدید حیات کر لیں، کل یہ بات پیش ہوئی تھی نا، ہم نے اس کی وضاحت بھی کی تھی. تو یہ تجدید عہد، تجدید حیات، یہ ہمارے وجود میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. ہمارا جو وجود ہے اس کا رنگ تبدیل ہوگا، اس کا مزاج تبدیل ہوگا. لہذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو کوفے میں جس طریقے سے ان حالات کو دیکھا اور پیش کیا کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک اور شخصیت کو بدلنے کے لیے کوفے میں پوری کوشش کی گئی تھی. جو بھی اہتمام کیا گیا تھا، کیا تھا؟ یاد رکھیں، دشمن کا اٹیک کن چیزوں پہ؟ ایک انسان گھر کے ہر سامان کو تجوری میں نہیں رکھتا ہے. کوئی ایسا کہ جو کچھ گھر میں سب تجوری میں، جوتے، چپل، کپڑے، کچن کے سامان سب رکھتا ہے کوئی تجوری میں؟ نہیں رکھتا ہے نا. کیا رکھتے ہیں تجوری میں؟ جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جس پہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کو خالی نہیں چھوڑا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ لسٹ ہونی چاہیے کہ دشمن کن کن چیزوں پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے، تاکہ ان چیزوں کی ہم بھرپور حفاظت کریں. پھر وہ چیزیں ہمارے یہاں اصطلاحاً، واقعاً نہیں، اصطلاحاً تجوری میں ہوں. واقعی تجوری میں نہیں رکھ سکتے اس کو، ہمارے دل کی تجوری میں، عقل و فراست کی تجوری میں، قربانیوں کی تجوری میں، کہ جہاں پہ اس کی جو چیزیں حفاظت کرنے والی کہ اس کی ہم حفاظت کریں. کوفے والوں نے یا عبید اللہ ابن زیاد نے جو کوفے میں اہتمام کیا تھا، وہ کیا اہتمام کیا تھا؟ کہ سرکار سید الشہداء کی شخصیت کو خراب کر دیں، شخصیت کو بدل دیں. کربلا میں کیا کیا تھا؟ کربلا میں سرکار سید الشہداء کے جسم کو قتل کیا تھا. سب کو معلوم ہے کہ جسم کو قتل کرنے سے شخصیت پہ اثر نہیں پڑتا ہے. لہذا اب باری کس کی تھی؟ شخصیت کو قتل کرنے کی. دوسری چیز،
سرکار سید الشہداء کی تحریک کو ختم کر دیں۔ دوسرا حملہ کیا تھا؟ تحریک پہ تھا، یعنی یہ تحریک آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تحریک بڑھے گی تو جب تحریک جہاں جہاں بڑھے گی وہاں پہ پھر عبید اللہ ابن زیاد جیسے لوگ ناکام ہوں گے، یزید جیسے لوگ ناکام ہوں گے، پسر سعد جیسے لوگ ناکام ہوں گے، شمر و خولی جیسے لوگ ناکام ہوں گے۔ اور آج بھی یہ تحریک جہاں زندہ ہوگی وہاں پہ وقت کا ظالم ناکام ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھی چیز، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپی چیز نہیں۔ ظالم حکومتیں دنیاوی ہے، ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے وہاں پہ بھی یہ بات پیش کی کہ جہاں پہ زائونزم اور اسرائیل اتنی طاقتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور طاقتوں کو پیش کر رہے ہیں، وہاں ایک فلسطینیوں سے آج تک نہیں جیت پائے۔ کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا یہاں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ ظالم کتنے بھی اسلحے جمع کر لے، لیکن چونکہ وہ ظلم کے ساتھ اس لیے کمزور ہے۔ باطل دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی طاقت جمع کر لے، لیکن چونکہ وہ باطل ہے اس لیے کمزور ہے۔ وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا، کتنا بھی وہ مین پاور، مسل پاور، فلاں فلاں جو بھی آپ کہتے ہیں سب جمع کر لیں۔ اسی طریقے سے مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ مضبوط ہے۔ اس کی مثال ہم لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ تحریک ہے کہ جو جہاں جہاں پہنچے گی وہاں ظالم کا کام ختم ہوگا یا خراب ہوگا۔ لہٰذا ابن زیاد جیسے لوگوں نے کوشش کی کہ تحریک کو ختم کیا جائے۔ اس اعتبار سے پلان کیا گیا۔ اب کوفے میں جب قافلہ آتا ہے طریقہ یہ تھا، تو قافلے کے آگے کچھ لوگ چلتے ہیں اور جو پہچانواتے ہیں کہ قافلہ کس کا ہے، کن لوگوں کا قافلہ ہے، کیا واقعہ کیا ہے، حادثہ کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا ایک تھوڑا سا بریف دیتے ہیں، بتاتے ہیں کیا ہوا۔ ظاہر کوفے والوں کو بہت سے لوگوں کو معلوم تھا، باخبر تھے، کیونکہ اتنا بہت زیادہ کوفہ دور نہیں تھا بنسبت دوسری جگہوں کے کربلا سے، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کا یہاں سے تعلق تھا۔ یہیں کی حکومت کربلا کے واقعے کو جسے کہا دیکھ رہی تھی یا مینیج کر رہی تھی یا فوج بھیج رہی تھی۔ مسلم بن عقیل کا قتل یہیں پہ ہوا تھا، جناب حبیب یہیں سے تشریف لے گئے تھے، بہت سارے افراد تھے یہاں کے جو انوالو تھے، جو حالات کو سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے، یہیں والوں نے خط لکھا تھا۔ تو کوفے والے اتنے بے خبر نہیں تھے بہت زیادہ، لیکن بہرحال ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو اب یہ کوفے میں اس طریقے سے اس تحریک کو پیش کیا گیا کہ کوفے والے کوفیوں کے درمیان یہ تحریک زندہ نہ ہونے پائے۔ یہاں پہ اب ہم اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں، پھر آگے بڑھیں۔ دشمن کی کیا دو کوشش؟ سرکار سید الشہداء کی شخصیت لوگوں تک نہ پہنچے، سرکار سید الشہداء کی تحریک لوگوں تک نہ پہنچے۔ انصاف سے بتائیے کہ آج ہم لوگ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال سے ایام اعظم میں مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سرکار سید الشہداء کی تحریک ہم تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ تحریک، واقعہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھا دی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دینی شروع کر دی۔ سرکار سید الشہداء کی شخصیت سے کتنی آشنائی ہے ہم کو، کتنا جانتے ہیں، ان کے اقوال سے کتنی آشنائی ہے ہم کو۔ تصور کیجئے، خالی سوچئے، ہم سوال نہیں کر رہے، دعوت فکر ہے، بستر پہ جائیے گا، سوچئے گا۔ اگر اتنی کثیر تعداد میں مجالس کو ہونے کے بعد آج ہم یا ہمارے بچے سرکار سید الشہداء کی شخصیت کو نہیں پہچان پائے یا نہیں پہچان رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ان مجلسوں کا آؤٹ پٹ ہے کس شکل میں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجلسیں بہت ہیں، یہ نہیں ہے، ابھی بھی اور بھی بڑھے، اچھا ہے، لیکن کیفیت، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا ان مجلسوں کے ذریعے سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کس حد تک سرکار سید الشہداء کی شخصیت کی معرفت کو حاصل ہوئی، مولا کائنات کی شخصیت کی معرفت حاصل ہوئی، کس حد تک مشن کی معرفت حاصل ہوئی؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو یہ واقعی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے
کیونکہ یہ تو وہ مشن ہے کہ جو باطل چاہتا تھا. ہم نہیں کہیں کہ آمدن ایسا ہوا ہے، نہیں، غلطی سے ہی صحیح، لیکن ہوا تو پھر بہت بڑا غلط. اور اس کے بغیر پھر وہ ثانیہ زہرا کی تحریک کا کیا ہوا کہ جو ثانیہ زہرا نے اسیری کے عالم میں جس تحریک کو باقی رکھا وہ برپا کیا تھا. آسان بات ہے، بی بی اسیری کے عالم میں ہے. بی بی اصل بی بی خود خطبے میں بی بی نے ارشاد فرمایا ہے، ظاہراً یہ شام کا جملہ ہے، یزید سے کہا ہے ظاہراً، یا بہرحال ابن زیاد سے ہو سکتا کہوں، کہ ابھی آئے گا وہ ہمارے پوائنٹس میں ہے، وہ ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور جب پیش کریں گے یاد دلائیں گے. تو بی بی نے کہا کہ اصلاً تم اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے جیسے تم سے بات کریں. یہ حالات نے ہم کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا. یہ بھی پوائنٹ بہت اہم ہے کہ ان حالات میں بھی بی بی نے نہایت شجاعانہ انداز میں گفتگو کی ہے. کمال ہے ثانیہ زہرا کی گفتگو کا. ان حالات میں بھی وقت کے ظالم و جابر و بدکار حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے نہایت شجاعانہ انداز میں گفتگو کیا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے اسی کے دربار میں. یہ جملہ کم ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہم تم سے بات کریں. یہ حالات نے ہم کو روزگار نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ ہم تمہارے جیسوں سے مخاطب ہیں. یہ بی بی کی قربانی چھوٹی قربانی تھی. اتنی بڑی قربانی جس تحریک کے مقصد کے تحت ہے، وہ تحریک کہاں گئی؟ آیا وہ تحریک زندہ ہے ہمارے یہاں؟ اگر صرف بی بی کی قربانی میں سے قربانی لے لیں کہ ثانیہ زہرا نعوذ باللہ یزید سے مخاطب ہوں، چھوٹی قربانی ہے بی بی کی. آپ تصور کیجئے نا کہ ہم لوگ گھر کی خواتین، کوئی بھی انسان آتا ہے ہر ایک سے بات تو نہیں کر لیتی ہیں نا، کرتی ہیں بات. خواتین کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، حدود ہوتے ہیں، محرمیت ہے، ساری چیزیں ہیں. ثانیہ زہرا اتنی بڑی قربانی دی، کیوں؟ تاکہ اس دربار میں اپنی تحریک کو پیش کر سکے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو احیا کر سکیں زندہ، اور اس کا ذریعہ، اس کا طریقہ یا جلوس ہے یا مجلس ہے، جسے ہم کہتے ہیں عزاداری ہماری. بی بی جب وہ قید و بند کی حالت میں گزر رہی تھیں تو بی بی نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اس قید کے قافلے کو حسینی جلوس میں تبدیل کر دیا. بی بی کا نکالا وہ جلوس تو نہیں تھا نا، دشمن نے قید کر کے بازار میں گھمایا تھا یہ دکھانے کے لیے دیکھو ہم جیت گئے، ہم نے ان کو اسیر کیا، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی فتح دکھانے کے لیے. بی بی کے خطبات نے اس کو تبدیل کر دیا اور امام حسین کا جلوس بنا دیا. ہے کہ نہیں حقیقت؟ ہم لوگ تو اپنے اہتمام سے جلوس نکالتے ہیں. ہمارے جلوس جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کیا آؤٹ پٹ ہے، نتیجہ کیا؟ لوگوں تک میسیج پہنچتا ہے؟ یہ سب سوچئے، تصور کیجئے، دعوت فکر کتنے لوگوں تک میسیج پہنچتا ہے؟ کتنے لوگ کربلا کے حتیٰ صرف تاریخ سے ہی آشنا ہو جاتے ہوں؟ اگر ثانیہ زہرا کی روش کو لے کے چلیں گے تو یقیناً وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹیں، کچھ پوائنٹس پیش کریں انشاءاللہ پھر آگے. تو پہلی چیز یہ کہ سرکار سید الشہداء کی شخصیت اور تحریک کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی تھی اور سب کچھ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ثانیہ زہرا نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، جو اپنی آپ نے باتیں پیش کی ہیں اس کے ذریعے سے، ابن زیاد سے جو گفتگو کی ہے اس کے ذریعے سے، جو جواب دیے اس کے ذریعے سے، بی بی نے واقعی حالات پہ کنٹرول بی بی کا تھا. ان حالات کو محسوس کریں کہ ابن زیاد کا دربار ہے، قافلہ آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے، اس نے جو اہتمام کیا ہے، اور یزید نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو اہتمام کس اعتبار سے کیا ہے کہ ساری فضا حالات ہمارے حق میں ہو، اسی اعتبار سے تو اہتمام کیا ہوگا نا. جن لوگوں کو بلایا، جیسے لوگوں کو بلایا، جو بھی اس نے اعلان کے لیے سوچا، جس منادی کو رکھا کہ وہ آ کے آواز دے، لوگوں کو بتائے، پہچانوائے، سب اسی اعتبار سے تھا نا کہ وہ ہمارے اعتبار سے کام کرے.
مقصد کیا تھا؟ امام حسین کی شخصیت کو ختم کر دینا، امام حسین کی تحریک کو ختم کر دینا، اس مقصد کے تحت سارا اہتمام تھا۔ جب بی بی اس قافلے کو لے کے گزری، حتیٰ دربار تک پہنچیں، تو ثانیہ زہرا کے خطبات نے اس فضا اور حالات پہ اتنا کنٹرول کر لیا کہ ابن زیاد نہ امام حسین کی شخصیت پہ کوئی آنچ ڈال سکا، کوئی فرق پیدا کر سکا، نہ آپ کی تحریک پہ پیدا کر سکا فرق۔ حتیٰ ثانیہ زہرا نے سرکار سید الشہداء کا جو یہ خونین مقصد تھا، قربانی کا مقصد تھا، اس مقصد کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دیا، اور اصلاً اجازت نہیں دی، حالات نہیں بننے دیے کہ حاکم اپنے اعتبار سے اس میں کچھ بیان کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ اور جب اتنا بڑا کمال ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، وہ خطبات ہمارے سامنے پیغامات ہیں، تو ایک مرتبہ تو خطبہ پڑھ کے ہم دیکھ لیں کہ بی بی نے کس طریقے سے پیغام کو پہنچایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کربلا کو پیش کیا ہے۔ حکومت نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جیت کے لیے، غالب آنے کے لیے دولت، خزانے، حکومت، طاقت، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ نظام و سسٹم ضروری ہے کہ جو صرف در اہل بیت پہ ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ سب کچھ دنیاوی طاقت اور دنیاوی چیزیں ان دونوں حاکموں نے لگا دی، لیکن جس وقت ثانیہ زہرا آئی ہے کوفے میں اور دربار میں، اس کے بعد تخت حکومت پہ تو ابن زیاد بیٹھا تھا، لیکن حالات پہ ثانیہ زہرا کی حکومت تھی۔ یہ تحریک، یہ راستہ ہم کو دیا گیا ہے عزاداری کے ذریعے سے، کہ ہم بیوی کے نقش قدم پہ چلے تھے، اور یہ خود اس کے اندر ایک بہت بڑا شجاعت کا پہلو ہے، لہذا نہیں بدل سکا۔ اور ثانیہ زہرا نے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ جو بنی امیہ کی سازش تھی، اموی حکمران کی سازش تھی، اس کے چنگل سے اہل بیت کی عظمت کو واپس لے لیا، نکال دیا، ورنہ کس طریقے سے اہل بیت کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کربلا بھی بچا لی، امام حسین کی تحریک بھی بچا لی، شخصیت بھی بچا لیا اہل بیت کو، یا دوسرے الفاظ یوں کہا جائے کہ اب تک جو خرابیاں شام اور کوفے میں تھیں وہ، اور اس کربلا کے بعد ان لوگوں کا جو خرابیاں کرنے کا پلان تھا وہ، جب بی بی کا قافلہ گیا تو بی بی نے پیچھے ہوئی جو خرابیاں تھیں ان کا بھی حساب لے لیا، اور آگے ہونے والی خرابیوں کا بھی حساب لے لیا۔ جسے ہمارے یہاں اردو محاورہ کہتے ہیں نا کہ آگے پیچھے سب حساب لے لیں گے، کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ وہ ثانیہ زہرا نے بنی امیہ کے دربار میں، چاہے وہ کوفے اور شام کا ہو، جا کے کر کے دکھایا۔ یہ واقعی موجود چیزیں ہیں، فیکٹ ہے جو تاریخ میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اور پھر ہم کہیں گے کہ ثانیہ زہرا کے خطبات کو پڑھیں اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیں کیا ہے، اور نہ یہ کہ آپ نے اگر کوفے کے حالات کے ساتھ دیکھیں، نہ یہ کہ آپ نے کوفے والوں سے امام حسین کی تحریک کو بچا لیا، امام حسین کے قیام کو بچا لیا، کربلا کے انقلاب کو بچا لیا، کوفیوں کی فکر کو تبدیل کر دیا۔ ابھی کوفیوں کی فکر کیا تھی؟ ہم سے کیا مطلب، ہماری جان جائے گی، جناب مسلم کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہی تو ڈر تھا نا کہ جناب مسلم کے ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے تو کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، یہی تو ڈر تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی خوف نہیں تھا۔ بہت سے بہت مال چلا جائے گا، جب جان ہی چلے گی تو مال لے کے کیا کریں گے؟ اسی لیے تو مسلم کی مدد نہیں کی۔ کربلا کیوں نہیں آئے؟ جان نہ چلی جائے۔ تو کوفے والوں کی فکر معلوم ہوئی نا کہ وہ جان کے جانے سے ڈرتے تھے، قربانی دینے کا ان کے ہاں جذبہ، قربانی دینے کی ان کے ہاں ہمت نہیں تھی۔ ثانیہ زہرا کے خطبات نے ان کی فکر کو تبدیل کیا۔ کل ہم نے اشارہ کیا تھا، اسی کو آج تھوڑی وضاحت سے پیش کر رہے ہیں۔ فکر کو تبدیل کر دیا۔ کیا تبدیل کیا فکر کو؟ جو کل جان بچانے کے لیے اتاولے تھے وہ آج جان کی قربانی دینے کے لیے اتاولے۔
اسی کے بعد پھر 2 قیام ہوئے توابین کا، جناب محترم بڑا افسوس ہوا، توابین کا نام ہی توابین اسی لیے پڑا۔ اب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، کیا کر دیا ہم نے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں بولے اور ہم نہیں کھڑے ہوئے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا جبران کیسے کیا جائے، اب ہم جا کے امام کی راہ میں قیام کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے۔ ان کو افسوس تھا، ان کو شرمندگی تھی، سب کچھ تھا، لہٰذا فکر تبدیل ہو گئی۔ ثانیہ زہرا کے اس تحریک نے لوگوں کی فکر، فرش عزا اس بنیاد اور مقام کا نام ہے کہ جہاں پہ جب عزادار آئے تو اس کی فکر تبدیل ہو کے حسینی فکر بن جائے، کربلائی فکر بن جائے۔ جلوس عزا اس قافلے کا نام ہے کہ جہاں سے گزر جائے لوگوں کی فکر تبدیل ہو جائے۔ اگر آپ فرش عزا پہ جائیں اور بغیر کسی تبدیلی اور اضافے کے واپس لوٹ آئیں تو آپ پھر تصور سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ ہم کو اس مجلس سے کیا ملا، کیا حاصل ہوا ہم کو۔ کوئی بھی ہو، ہم بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی الگ سے ہیں، کوئی استثناء ہے، کوئی بھی ہو، اصول سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ آپ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ ہم کو اس مجلس سے کیا ملا، کیا تبدیلی پیدا ہوئی، علمی، عملی، فکری، شعور بلند ہوا کہ نہیں ہوا، بصیرت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب وہ کوفے والے بدبخت اتنے تبدیل ہو گئے تو مومنین کو تو اور تبدیل ہونا چاہیے، وہ تو کوفی ہیں۔ کوفی تو آج کے زمانے میں ایک بہت ہی شرمناک ہے، ایک طرح کی گالی ہے شریفوں کی۔ کوفی کسی کو کہہ دیا نہیں بے وفا، دھوکہ دینے والا، دغا بازی کرنے والا۔ ثانیہ زہرا نے کہا بھی کوفیوں کو، کیا اے نئے رنگ بازوں، اے دھوکہ دینے والوں، تمہاری مثال اس سبزے کی جیسی ہے کہ جو غلاظت میں اگا ہوا ہے، اوپر سے تو بہت ہرا بھرا ہے، لہلا رہا ہے، لیکن جب اس کو اکھاڑا تو نیچے سوائے غلاظت کے کوئی اور چیز نہیں۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کے جیسی ہے جو اپنے دھاگے کو بنتی ہے، کاٹتی ہے، اس کا کھول دیتی ہے۔ امام سجاد نے کہا اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون؟ یہ لعنت ملامت کوفیوں کے لیے۔ پھر جب وہی کوفی تبدیل ہوئی، اور کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ سسٹم کا فرق تھا، ورنہ ان کا انقلاب بھی کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو وقت کی پرابلم تھی، جب ان کو قیام کرنا چاہیے تب تو بیٹھے تھے، اور اب وقت نکل گیا تو قیام کر رہے ہیں، تو وہ قیام بھی کارگر نہیں تھا وقت کے حساب سے، ظاہر ہے وہ طاقت ہی نہیں بچی۔ اب جب کر بھی رہے ہیں تو اب اس قیام کو کس سے وابستہ ہونا چاہیے؟ در واقع دیکھیں تو غلطی تقریباً بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال نتیجہ کیا ہوا کہ وہ توابین کا قیام ایک دم ہی کوئی بہت زیادہ ثمرہ بخش نہیں ہو پایا، اچھے خاصے اس میں سے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہ قیام اپنے نتائج کو نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم سے خالی تھا، لیڈرشپ سے خالی تھا، سینٹرلائزیشن سے خالی تھا، لہذا نتیجہ نہیں دے سکا۔ اور یہ اہم ہے ہمارے لیے، یہ بہت اہم ہے کہ جب کسی کام کو کریں، اگر اس کے نتیجے کو چاہتے ہیں یا اس کے نتیجے کو چاہتے ہیں تو سسٹم کے مطابق کریں۔ سسٹم سے ہٹ جائیں گے تو نتیجہ نہیں دے گا، وہ پھر وہ ہم کو آؤٹ پٹ نہیں دے گا۔ تو ثانیہ زہرا نے جہاں پہ لوگوں کے سامنے امام حسین کی تحریک کو بچایا، آپ کی ایثار کو بچایا، شخصیت کو بچائی، وہیں کوفیوں کی فکر کو تبدیل کر دی۔ بی بی نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو بی بی کے خطبے سے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ابن زیاد، اس کی حکومت اور کوفے والے لرز گئے، ہل گئے، واقعی ہل گئے۔ بی بی کے خطبے سے اگر کہا جائے اصطلاحاً تو ایک طرح کا زلزلہ تھا کہ جو کوفے میں آ گیا تھا، وہ والا زلزلہ نہیں کہ واقعی زمین ہلی، فکر میں زلزلہ، لوگوں کے شعور میں زلزلہ، لوگوں کے رہن سہن کے انداز میں زلزلہ، تبدیل ہو گیا، ہر چیز ایک دم بی بی نے ہلا کے رکھ دیا۔ اور جس معنوں کا دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ در واقع ایک وہ انقلاب تھا کہ جو کوفے کو ایک دم بدل کے اس میں، اسی کے ساتھ ساتھ علیہ السلام کوفے سے متعلق بھی یہ روایت ہے اور بعض جگہوں پہ شام سے متعلق بھی ہے کہ جناب عبداللہ بن
عفیف نے، جو کہ عبداللہ بن عفیف ازدی کے نام سے مشہور ہیں، اور جناب زید بن ارقم نے کوفے والوں کو جرأت ہمت دی. جناب عبداللہ بن عفیف کا واقعہ سنا ہے نا، جس وقت دونوں درباروں سے یہ واقعہ اس کی نسبت ہے، کوفے سے بھی ہے، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین ہو رہی تھی، جناب عبداللہ بن عفیف جو صحابی رسول تھے کھڑے ہو گئے. بدبخت یہ کیا کرتا ہے، ہم نے خود دیکھا کہ رسول جو ہے وہ ان دانتوں کو بوسہ دیتے تھے، اس لب کو بوسہ دیتے تھے، کیسے اس کی توہین کر سکتے ہو؟ بھائی دربار میں ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی ابن زیاد پہ اعتراض کر دے اس طریقے سے اور اس سخت انداز میں، تو یقیناً اس سے دوسروں میں جرأت پیدا ہوگی. اب آپ یہاں پہچانیے، قرآن مجید کی آیت کو پہچانیے. اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں وہ دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے ساتھیوں میں یہ جنون کیوں نہیں پایا جاتا ہے. کبھی بھی قیام کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے اس بات کا انتظار ہی مت کیجئے کہ باقی تو بیٹھے ہیں، ہم کیوں کھڑے ہوں. کوئی نہیں کھڑا ہوگا. عبداللہ بن عفیف نے ہی نہیں سوچا کہ بھی سب تو بیٹھے ہیں، سبھی تو دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولا تو ہم کیوں بولے. سوچنا چاہیے تھا نا کہ نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ جب سب چپ ہیں تو ہم کیوں بولے؟ نہیں، جب انہوں نے دیکھا ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، سب بیٹھے رہ گئے. اور یہ ضعیف تھے، رسول کے صحابی ہیں نا، رسول کے تو وفات و انتقال کے بھی 50 سال گزر چکے ہیں. ضعیف تھے، بوڑھے تھے، سب بیٹھے، جوان بیٹھے رہ گئے، یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا. بدبخت ابن زیاد کیا کرتا ہے، ہم نے تو ان دانتوں، ان دہان پہ رسول دیتے دیکھا ہوا، تو اس کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک آدمی جب کھڑا ہو جائے، ولو یہ کہ اس وقت دوسرے لوگ نہیں کھڑے ہوئے، دوسرے فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن ایک آدمی کا کھڑا ہونا یہ دوسروں کو شجاعت دیتا ہے. یہ کربلا کا درس ہے. کربلا والے کبھی یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ باقی لوگ چلیں تو ہم بھی چلیں گے امام حسین کی نصرت کے لیے؟ کربلا والے تو اس ماحول میں آئے ہیں کہ یہ دیکھ کے کہ باقی نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم کو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ شب عاشور جب سرکار سید الشہداء نے اعلان کیا کہ ہم بیعت اٹھائے لے رہے ہیں، جس کو جانا ہو چلا جائے، اور جب باہر میدان میں گئے اور جناب ہلال ساتھ آئے تو کہا ہلال یہ رات کی تاریکی ہے، دو پہاڑ کے بیچ سے چاہو تو چلے جاؤ. تو ایسی صورت میں جب یہ دیکھ لیا تھا کہ اتنے کم اصحاب و انصار ہیں، اتنا چھوٹا لشکر ہے، کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو کہتے ہیں مولا کیا 4 لوگ بچے ہیں آپ کے چاہنے والے، ان کو بھی قتل کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ جنگ کیجئے، پھر ہم لوگ جا کے آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے، یا جو بھی اس طرح کی بات. ہم نے کل بھی جناب عباس کے امان نامے کے متعلق اس طرح کہہ سکتے تھے نا. لیکن یہ وہ جذبات، کربلا کے جذبات ہم بتا رہے ہیں، وہ باطل فکر ہے کہ جہاں یہ، بلکہ کیوں کہا جائے کہ وہ بزدلی کی فکر ہے کہ جہاں انسان اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ دوسرا کھڑا ہو تو ہم کھڑے ہوں. یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. شجاع لوگ دوسروں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیا کرتے ہیں، خود اپنے حالات کی بنیاد پہ فیصلے لیا کرتے ہیں. یہ شجاع لوگ تھے کربلا والے. ان کو اس سے بحث نہیں تھی کہ دوسرا آیا کہ نہیں آیا، آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہماری ذمہ داری امام حسین کا تحفظ، ہماری ذمہ داری امام حسین کا دفاع، ہم رہیں گے. اور جس وقت امام حسین نے بیعت اٹھائی اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں سے پوچھا تو اس وقت بھی کوئی اس بات کا انتظار نہیں کر رہا تھا کہ باقی کی کیا نظر ہے، رکتے ہیں کہ جاتے ہیں، دیکھیں تو ہم فیصلہ لیں. فکری اعتبار سے دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونے والے کبھی زندہ رول کو نہیں انجام دے پاتے. یہ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں تھے فکری اعتبار سے، ان کی خود اپنی فکر تھی، اپنا فیصلہ تھا، لہٰذا ہر آدمی نے اپنی نظر پیش کی. اور آپ دیکھیں جو جوابات ہیں وہ ہر ایک کے معرفت اور فکر کے اعتبار سے، بہرحال وہ درجات میں فرق ہے، لیکن سب کے جواب تقریباً ایک ہی جہت کے کہ مولا 70 بار بھی اگر ہم کو قتل کیا جائے اور ہمارے لاشیں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پراکندہ کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی ہی نصرت کریں گے. یہ ایک بار کی جان دینا کیا، کسی کا انتظار نہیں کیا. یہ بیماری معاشرے میں بہت ہوتی ہے. جب کوئی کچھ بیٹھو ابھی جلدی تھوڑی ہے، دیکھو تو ہوا کدھر جاتی ہے، ارے تو ہوا کے حساب سے چلنا ہے.
پیڑ سے ٹوٹے ہوئے اور سوکھے پتے ہوا کے رخ پہ اڑا کرتے ہیں، زندہ پتے ہوا کے رخ پہ نہیں اڑا کرتے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ کیا عزادار بھی پیڑ سے ٹوٹا ہوا سوکھا پتے کی طرح اڑے گا؟ لہذا یہ جو شجاعت ہے کہ جب بھی تم اپنے حالات اور ذمہ داری کو محسوس کرو، دو ایک کر کے قیام کر دو، دیکھو ہی نہ کہ دوسرا کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جب قیام کر لو پھر دیکھو کہ اس میں یہ جنون کیوں نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، کربلا والوں نے اسی سیرت کو اپنا کے، اسی حکم پہ عمل کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیا تھا اور لوگوں کے سامنے ایک روش پیش کی تھی۔ اور ہمارے خیال سے وقت تقریباً ختم ہو گیا، ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے لیے ہم نے جو سوچا تھا وہ بات پوری نہیں ہو پائی، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں یہ بات ہو رہی کہ ثانیہ زہرا دربار میں اور ثانیہ زہرا بازار میں، واقعی یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک طرف سے جہاں بی بی کی شجاعت میں یہ جملے بہت اثر انداز ہیں، وہیں دوسری طرف سے بی بی کی مظلومیت اس سے جھلکتی ہے۔ لہٰذا انسان کی پوری زندگی رونے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ زینب بازار میں یا زینب دربار میں۔ ہم دو پہلو سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں گے۔ ایک اس پہلو سے کہ امام حسین کی تاکید تھی اہل حرم کو، جب تک ہم زندہ ہیں خیمے سے باہر مت نکلنا۔ جب جناب علی اکبر شہید ہوئے اور بعض روایتوں کے مطابق ثانیہ زہرا خیمے سے نکلی، کڑیل جوان کے لاشے کو زمین پہ رکھا اور امام تیزی سے آئے، بہن خیمے میں واپس جاؤ، بھی حسین زندہ ہے۔ جس وقت امام جنگ کر رہے تھے، بعض حالات ایسے آئے کہ جب اشقیاء کو نے یہ چاہا کہ امام حسین کو مثلا اس جگہ سے واپس لائیں، یا نیت ارادہ ان کا غلط ہوا کہ خیمے پہ حملہ کریں، جیسے ہی آواز آئی کہ خیام پہ حملہ کرو، امام حسین جنگ کرتے ہوئے تیزی سے خیمے تک آئے اور آنے کے بعد ملامت کی کہ بدبختو، ہم تم پہ حملہ کر رہے ہیں، تم ہم پہ حملہ کر رہے ہو، بیچ میں یہ اہل حرم تک کیوں جا رہے ہو؟ حتیٰ آخری وقت جب امام زخموں سے چور چور ہو گئے، پورے جسم میں تیر لگے ہیں، جگہ جگہ پہ زخم ہے، امام یوں نہیں شہید ہوئے ہیں، امام کو چاروں طرف سے گھیر کے ہر اعتبار سے آپ پہ حملہ کیا گیا، اور جب امام کی قوت و طاقت جواب دینے لگی، آپ نے گھوڑے کے گلے میں اپنے ہاتھ کو، باہوں کو ڈال دیا، تو چاروں طرف سے گھیر کے امام کے جسم پہ اتنی تلواروں کے ضرب لگائی گئی کہ امام کا جسم پاش پاش۔ پھر امام جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام حسین کے سر کو قلم کریں، مختلف حملے کیے، اور اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین ابھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو قتل کرنے کے لیے جائیں، حسین ہم کو مار دیں، لہٰذا یہ آواز بلند کی گئی کہ خیموں کو لوٹ لو۔ جیسے ہی یہ آواز سنی، امام حسین کی جو آخری وقت میں جاکونی کے عالم میں تھے، آپ نے پورے جسم کی طاقت کو سمیٹا اور اپنے سر کو بلند کیا، اے بدبختوں، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی خیموں کا رخ مت کرنا۔ یہ اہمیت ہے اہل حرم کی، اور یہ تو امام حسین کی نگاہ میں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جس وقت حبیب بن مظاہر تشریف لائے ہیں اور ثانیہ زہرا کو خبر ملی کہ حبیب بن مظاہر آ گئے ہیں، ثانیہ زہرا نے کہا ہے فضا، جاؤ جا کے حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ ہم کو اور آپ کو اگر سلام آ جائے تو کتنا خوش ہوں گے کہ عظیم بیوی نے ہمیں سلام کہا ہے، لیکن کیا کہنا حبیب کی معرفت پہ ہمارے لاکھوں سلام، کہ جب یہ سلام آیا تو حبیب نے منہ کو پیٹا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا اور خاک اڑانے لگے۔ کیا اب یہ وقت آ گیا کہ زینب ثانیہ زہرا غلاموں کو سلام کہلائیں؟ بس عزیزان محترم، آخری جملہ اور زحمت تمام، تصور کیجیے عظمت زینب کا
کہ وہ زینب کہ اگر ایک واسطے سے بھی حبیب کو سلام کہلا دیں تو حبیب تڑپ اٹھیں، اے حبیب کاش آپ کوفے اور شام کے بازار میں ہوتے جب منادی آواز دے رہا تھا، کاش آپ دربار میں ہوتے کہ جب ملعون ثانیہ زہرا سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے حبیب اگر آپ یہاں ایک سلام پہ اس طریقے سے تڑپ گئے، اگر وہاں پہ آپ ہوتے تو آپ کے اوپر کیا گزرتی، کیسے اس منظر کو آپ برداشت کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔